السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حاضرین کرام، خواتین ملت، میرے اسلامی بھائیوں اور نوجوانوں، آج بتاریخ 18 جمادی الاخری سن 1430 ہجری، 11 جون سن 2009 بروز جمعرات شام 9:15 بجے اسلامک سینٹر احسا کے اس ماہانہ اجلاس میں جس موضوع پر سننے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، وہ موضوع ہے مسئلہ ناموں کا، جس کے اندر ہمارے فضیلت الشیخ عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ اظہار خیال فرمائیں گے اور ناموں کے تعلق سے سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ نام کس طرح رکھنا چاہیے، اللہ کو کون سا نام پسند ہے اور کس طرح کے ناموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ قبل اس کے کہ مقرر موصوف اسٹیج پر تشریف لائیں، میں آپ کے سامنے برادر عزیز محمد حسنین حفظہ اللہ کو پیش کرتا ہوں، جو ایک نعت شریف پیش کریں گے۔ میں گزارش کروں گا اپنے پیارے بھائی محمد حسنین صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ نعت پاک کے چند سال سماعت فرمائیں۔ اسوہ اگر ہے کوئی تو اسوہ رسول کا، اسوہ اگر ہے کوئی تو اسوہ رسول کا، اسوہ اگر ہے کوئی تو اسوہ رسول کا، رہے بر ہے صرف نقش کفِ پا رسول کا، رہے بر ہے صرف نقش کفِ پا رسول کا، اسوہ اگر ہے کوئی تو اسوہ رسول کا۔ اور اپنے تو اپنے غیر ہیں اس بات پر گواہ، اپنے تو اپنے غیر ہیں اس بات پر گواہ، اپنے تو اپنے غیر ہیں اس بات پر گواہ، دنیا نے کوئی ثانی نہ دیکھا رسول کا، دنیا نے کوئی ثانی نہ دیکھا رسول کا، اسوہ اگر ہے کوئی تو اسوہ رسول کا، رہے بر ہے صرف نقش کفِ پا رسول کا۔ اور مانے نہ مانے کوئی یہ میرا یقین ہے، مانے نہ مانے کوئی یہ میرا یقین ہے، مانے نہ مانے کوئی یہ میرا یقین ہے، ہم سر تھا کوئی اور نہ ہوگا رسول کا، ہم سر تھا کوئی اور نہ ہوگا رسول کا، اسوہ اگر ہے کوئی تو اسوہ رسول کا، رہے بر ہے صرف نقش کفِ پا رسول کا۔ دارالعلوم یا کوئی کالج ہو کچھ بھی ہو، دارالعلوم یا کوئی کالج ہو کچھ بھی ہو، دارالعلوم یا کوئی کالج ہو کچھ بھی ہو، عظمت میں سب سے بڑھ کے ہے صفہ رسول کا،
عظمت میں سب سے بڑھ کے ہے صفہ رسول کا، اسوا اگر ہے کوئی تو اسوا رسول کا، رہبر ہے صرف نقش کفے پا رسول کا، اور دیدار ہو گیا جسے ایک بار بھی نصیب، دیدار ہو گیا جسے ایک بار بھی نصیب، دیدار ہو گیا جسے ایک بار بھی نصیب، دل پر اسی کے چل گیا سکہ رسول کا، دل پر اسی کے چل گیا سکہ رسول کا، اسوا اگر ہے کوئی تو اسوا رسول کا، رہبر ہے صرف نقش کفے پا رسول کا، اور معراج کے سفر سے یہ معلوم ہو گیا، معراج کے سفر سے یہ معلوم ہو گیا، معراج کے سفر سے یہ معلوم ہو گیا، عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا، عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا، اسوا اگر ہے کوئی تو اسوا رسول کا، رہبر ہے صرف نقش کفے پا رسول کا، تنویر وقت نعت یہی سوچتا ہوں میں، تنویر وقت نعت یہی سوچتا ہوں میں، تنویر وقت نعت یہی سوچتا ہوں میں، روشن ہے ماہتاب یا چہرہ رسول کا، روشن ہے ماہتاب یا چہرہ رسول کا، اسوا اگر ہے کوئی تو اسوا رسول کا، رہبر ہے صرف نقش۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اسوا اگر ہے کوئی تو اسوا رسول کا، اسوا اگر ہے کوئی تو اسوا رسول کا، رہبر ہے صرف نقش کفے پا رسول کا۔ یہ تھے برادر عزیز محمد حسنین صاحب، جو ایک نہایت مؤثر انداز میں اور اچھے انداز میں نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برادر عزیز کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ موضوع ہے مسئلہ ناموں کا، جس پر اظہار خیال فرمائیں گے فضیلت الشیخ عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، 1.5 گھنٹہ تک پروگرام انشاءاللہ العزیز چلے گا۔ آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں موضوع کے تعلق سے اگر کوئی سوالات ہوں گے تو لکھ کے اسٹیج پر پہلے بھیج دیجیے گا، اور موضوع غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے اور نیا موضوع ہے، اور اکثر لوگ ناموں کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں، کبھی ایسے ایسے نام بھی رکھ دیتے ہیں جس میں شرک پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ وقت کا نیا موضوع ہے اور اہم موضوع ہے، اور سب کے لیے یہ اہم موضوع ہے، کیونکہ سب کو انشاءاللہ العزیز اللہ اولاد عطا کرے گا۔ تو نام کیا رکھنا چاہے، کیسے رکھنا چاہے، غور سے سنیں گے۔ پورے محاضرے میں سے انشاءاللہ العزیز 10 سوالات کیے جائیں گے، اور جو جواب دے گا اسے انعام بھی دیا جائے گا۔ میں بلا تاخیر برادر عزیز فضیلت الشیخ عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ سے باادب گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، عزیزوں،
دوستو، موضوع آپ سب نے سن لیا، ناموں کا مسئلہ یا مسئلہ ناموں کا، اور موضوع کی مختصر اہمیت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ نام کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں مسئلہ ناموں کا، تو نام کیا ہے؟ نام یہ ہمارا عنوان ہے، ہمارا ایڈریس ہے، ہمارا پتہ ہے، جس سے ہم کو پہچانا جاتا ہے، جس سے ہم جیسے دوسرے انسان، اگر 10 انسان کھڑے ہو جائیں ان میں تمیز کرنا ہو تو ناموں کے ذریعے سے لوگوں میں امتیاز ہوتا ہے۔ تو ناموں کی بڑی اہمیت ہے، اگر نام نہ ہو تو ہماری پہچان کھو جائے، ہماری شناخت ختم ہو جائے، اور انہی ناموں کے ذریعے قیامت کے دن بھی ہمیں بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن فلاں ابن فلاں کہہ کر کے، فلاں کا بیٹا فلاں کہہ کر کے بلایا جائے گا۔ تو ناموں کی بڑی اہمیت ہے، اور ایسے تو نام کی کوئی قیمت نہیں محسوس ہوتی اگر آدمی کی کوئی قیمت لگائی جائے، لیکن یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ آپ اپنا نام بیچ دو، اتنا پیسہ مجھ سے لے لو اور یہ نام بدل کے دوسرا نام رکھ لو، کوئی تیار ہوگا؟ کوئی نہیں تیار ہوگا۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں جاہز نے، عربی کا بڑا مشہور ادیب ہے، قصہ لکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ہمارے جو ہے رہنے کی جگہ کے، ہم لوگ جہاں ٹھہرا کرتے تھے، وہاں ایک چوکیدار تھا، ایک پاسبان تھا، اس کا نام تھا ابو خزیمہ۔ ہاں، میں نے سوچا یہ ابو خزیمہ سیاہ فام حبشی ہے، اس کو قاعدے سے بولنا بھی نہیں آتا، زبان میں بھی لکھنا تھا، اتنا اچھا نام کیسے کیا ابو خزیمہ؟ میں نے اس سے پوچھا، کہا کہ خزیمہ ہمارے خاندان میں باپ دادا پردادا کا نام تھا۔ میں نے کہا تمہاری دوست کا، رشتے دار کا، ہمارے استاد کا، جانے والے کا، بس میرے نام وہاں پہ نام یہ پتا ہے۔
صحابہ کو، کسی صحابی کو اگر باہر بھیجتے، کہیں کا ذمہ دار بنا کے بھیجتے، عامل اور گورنر بنا کے بھیجتے، تو آپ اسے نصیحت کرتے کہ میرے پاس اگر قاصد بھیجنا تو اچھے نام کا اور خوبصورت قاصد بھیجنا. تو اس سے بھی نام کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور ناموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شگون بھی لیا کرتے تھے، اچھا فال بھی لیا کرتے تھے. چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان بات چیت چل رہی تھی تو قریش کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے سہیل ابن عمرو آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سہیل آ رہے ہیں، معاملہ سہل ہو جائے گا. تو نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا شگون اور اچھا فال لیا. اسی طرح سے میرے بھائیو ایک بار کا اور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگ اکٹھا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ صدقے کی بکریوں میں جائے کوئی دوہ کے لے کر آئے اور دودھ لوگوں کو پلائے. تو آپ نے کہا کون اٹھے گا جو جا کے دودھ دوہ کے لائے گا؟ ایک آدمی اٹھا. آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا مرہ. مرہ کے معنی کڑوا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. دوسرا اٹھا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حرب یعنی جنگ. اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کو بیٹھا دیا. تیسرا اٹھا، پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا یعیش. یعیش کے معنی زندہ رہے گا، جیے گا. آپ نے کہا تم جاؤ دوہ کے لاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام اچھا تھا اس کو اختیار کیا اور اسے بھیج دیا. اسی طرح سے بھائی میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہوں کے نام، راستوں کے نام یہ بھی اچھا ہو تو پسند کرتے تھے، اور اگر غلط نام ہوتا تھا ان راستوں کو چھوڑ دیتے تھے بسا اوقات. جیسے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں دو پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہے تھے. ایک پہاڑ کا نام تھا فاضح اور ایک پہاڑ کا نام تھا مخزی، فضیحت کرنے والا، رسوا کرنے والا. اللہ کے نبی نے پوچھا اس پہاڑ کا کیا نام؟ اس پہاڑ لوگوں نے بتایا. آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور کہا کہ اس راستے پہ ہم نہیں جائیں گے، دوسرے راستے سے چلتے ہیں. اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک شخص آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جمرہ. جمرہ کے معنی چنگاری، آپ کی چنگاری. پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا شہاب. شہاب معنی آپ کا شعلہ. بچہ چنگاری ہے اور باپ شعلہ ہے. پھر کہا کہ تمہارا خاندان کیا ہے؟ کہا حرقہ. حرقہ جلن، سوزش جس میں گرمی پائی جاتی ہے، جلنے کی گرمی. پوچھا گھر کہاں ہے؟ کہا حرۃ النار یعنی آگ کے کالے پہاڑوں والے جگہوں میں ہمارا گھر پڑتا ہے. پوچھا رہتے کہاں ہو؟ کہا ذات لظا یعنی شعلہ والی جگہ میں رہتے ہیں. تو کہا جلدی جاؤ تمہارے گھر میں آگ لگ چکی ہے اور سب جل چکے ہیں. اب کیا بچا؟ جب آگ والی جگہ میں ہو، آگ والی کالی پہاڑی کے بیچ میں ہو، تم چنگاری ہو، تمہارا باپ شعلہ ہے، تو اتنا سارا تو سب جاؤ، آگ لگ گئی. تو اس طرح سے یہ واقعہ بڑا دلچسپ. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کا پرانا نام کیا تھا جانتے ہیں؟ یثرب. یثرب یہ تصریف سے ہے یعنی ملامت کا معنی اس میں پایا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل دیا، یثرب نام بدل دیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا نام رکھ دیا؟ طیبہ. طیبہ اور طابہ پاکیزگی سے اس کا نام رکھ دیا کہ یہ پاکیزہ شہر ہے. اور مدینۃ النبی اور مدینۃ الرسول یعنی رسول کا شہر اور نبی کا شہر کے نام سے بھی یہ شہر جانا جاتا ہے. میرے بھائیوں نام کی اتنی ساری اہمیت کے باوجود لوگ ہیں کہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور نام رکھنے میں عجیب و غریب طریقے لوگوں کے یہاں رائج ہیں. کوئی جس دن بچہ پیدا ہوا اسی دن کے حساب سے رکھ دیتا ہے. یوم السبت کو پیدا ہوا تو نام رکھ دیا سبتی. سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرے. سوموار کو پیدا ہوا سومئی. منگل کو پیدا ہوا منگرے. جمعہ کو پیدا ہوا مسٹر فرائیڈے. اس طرح سے نام رکھ دیتے ہیں کچھ بھی جمعہ کے، یا پھر صبح شام جس وقت پیدا ہوا وقت کے حساب سے نام رکھ دیتے ہیں. کسی کا سانچ سکار نام رکھ دیا، کسی کا اور کوئی نام رکھ دیا. ایسے ہی بعض لوگ مہینے کا خیال کرتے ہیں، کس مہینے میں پیدا ہوا اس حساب سے نام رکھ دیتے ہیں. مئی کے مہینے میں پیدا ہوا مسٹر مئی، مسٹر جون، مسٹر اپریل ہو گئے. رمضان میں پیدا ہوئے، شعبان میں پیدا ہوئے، رمضانی شعبانی ہو گئے. تو اس طرح سے ساون بھادو جہاں جو شہر جو مہینہ چلتا ہے اسی کے حساب سے لوگ نام رکھ دیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو نام اچھا لگا اس میں سے معنی کیا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے اور وہ نام اٹھا کے رکھ دیا اپنے بچے کو. مثلا نام رکھ دیتے ہیں رازقین. رازقین کے معنی روزی دینے والے. رازق اللہ تعالیٰ ہے اور یہ رازقین ہیں، اکیلے ہیں اور بہت سارے رازق ہو جاتے ہیں. یا اسی طرح نام رکھ دیتے ہیں خاسرین.
खातिरीन, घाटा उठाने वाले। या इसी तरह नाम रख देते हैं जहीम, कहाँ है? कुरान में आया है जहीम। जहीम के माने क्या होता है? जहन्नम। जहन्नम ही उठा के नाम रख दिया। जहीम आया है क्योंकि कुरान में आया है। तो कुरान में जो कुछ आया है वैसे उठा के नाम रख देना ये सही तरीका नहीं है। उसका माना मफहूम आपको जानना चाहिए। इसी तरह से कुछ लोग हैं कि इस वक्त चूंकि यूरोप और अमेरिका तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो फिर उनकी तरफ उनकी निगाह होती है और उनसे मरऊब रहते हैं और उनकी चमक दमक के पीछे दौड़ते हैं, जबकि हर चमकती चीज़ जो चमकती नजर आए वो हर सोना नहीं होता। तो उसके पीछे इनकी आंखें चुधियाई हुई होती हैं और वहाँ के नाम रख देते हैं, राजू, गुड्डू, पप्पू, बबलू, डब्लू और पता नहीं क्या क्या, XYZ, बहुत सारे नाम रख देते हैं। माना समझने की जहमत नहीं करते और फिर गैर मुस्लिमों के या काफिरों के नाम और लड़कियों में जियाना, डोली, जूली, पता नहीं क्या क्या नाम उठा के रख देते हैं। ये तरीका भी सही है। इसी तरह से बाद लोग और भी ज़्यादा गलत तरीका अपनाते हैं। किसी कुंडली निकालने वाले के पास, किसी काहिन के पास, किसी गैब की खबरें बताने वाले के पास, किसी शोबदाबाज और मक्कार के पास चले जाएंगे। वो कहेंगे मेरे बेटे का कोई ऐसा नाम बताओ जो कि उसकी सआदत का और उसकी खुशी का बाइस हो, मनहूस नाम ना रहे। साद और नहत निकालते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारी बातें शिरकिया बातें। बाद लोग होते हैं बड़े अजीब पसंद होते हैं कि कोई ऐसा नाम रखो जो किसी का नाम ना हो, और अपने इस चक्कर में अजीब व गरीब नाम रख देते हैं जिसका माना भी सही नहीं होता और कभी बेमाना होता है। बहरहाल अपनी औलाद के नामों का इख्तियार करते हुए हमारा जो नाम हो गया तो हो गया। अगर तब्दीली मुमकिन है तो तब्दील कर लेना चाहिए। अगर तब्दीली मुमकिन नहीं तो कम से कम हमें अपनी औलाद और औलाद की औलाद के नाम में अच्छे से अच्छा नाम रखना चाहिए, जो बोलने में भी आसान हो, सुनने में भी आसान हो, अच्छा भी हो, माना भी अच्छा हो, इज्जत व शराफत का हामिल हो, शरई नुक्ते नज़र से उसमें कोई तहरीम या कराहत का पहलू ना निकलता हो, वो नाम हराम ना हो या वो नाम मकरूह ना हो या वो नाम कुफरिया और शिरकिया ना हो। इस तरह के नाम ना रखें। तो आइए पहले यही देख लेते हैं कि किस तरह के नाम हराम या मकरूह हैं या कुफरिया और शिरकिया नाम हैं, ताकि हम उनसे बचें। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ये देखेंगे कि कौन से नाम अच्छे हैं या मुस्तहब हैं और जायज़ हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं किस तरह का नाम हमें नहीं रखना चाहिए, किस तरह का नाम हराम या मकरूह या शिरक है या नाजायज़ और कुफरिया। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि वो सारे नाम जिनमें उबूदियत की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ की गई हो वो हराम है और शिरकिया। जैसे होना चाहिए अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। अगर हम ये अब्द अल्लाह के अलावा किसी और के नाम के साथ लगाते हैं, जैसे कहते हैं अब्दुल रसूल या अब्दुल नबी या अब्दुल शम्स या अब्दुल हारिस या अब्दुल मुत्तलिब या इस तरह के कोई भी नाम हम अपनाते हैं अब्द लगा करके अल्लाह के अलावा, अल्लाह के नामों के अलावा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ज़्यादा नाम है, 99 से ज़्यादा नाम है अल्लाह तबारक व तआला के। और 99 नाम ऐसे हैं कि उन नामों पर अगर नाम रखा, उन नामों को अगर याद कर लिया जाए तो काज़े के मुताबिक अमल किया जाए तो अल्लाह ने जन्नत रखी है ऐसे आदमी के लिए। तो बहरहाल अल्लाह के नामों के साथ अब जोड़ करके रखना ये ठीक है, लेकिन अल्लाह के नामों के अलावा दूसरे नामों के साथ अगर अब्द आपने जोड़ दिया तो ये शिरकिया नाम है और ये हराम है। और आप जानते हैं कि इस्लाम में तौहीद और शिर्क की क्या अहमियत है। तौहीद अल्लाह ताला को पसंद है, तौहीद ही की वजह से आदमी जन्नत में जाएगा। बाकी चाहे जितने गुनाह हों वो काबिल माफ़ी हैं, लेकिन अगर तौहीद में खलल है, अगर शिर्क पाया जा रहा है तो शिर्क की माफ़ी नहीं हो सकती है। शिर्क वाले का ठिकाना जहन्नम ही है। इसलिए ऐसे नामों से भी हमें इज्तनाब करना चाहिए जो नाम अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ हों, जिन नामों में शिर्क पाया जाता हो, जो नाम तौहीद के शायन शान ना हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमानों में ऐसे बहुत सारे नाम पाए जाते हैं जो शिरकियाँ हैं। जैसे मैंने कुछ नाम बताया, जैसे अब्दुल रसूल या अब्दुल नबी या अब्द अली या अब्दुल हुसैन या अब्दुल अमीर या अब्दुल साहिब, या इसी तरह से उसका तर्जुमा करके हो। जैसे अब्द के माने होता है गुलाम, तो अगर किसी ने नाम रखा गुलाम मोहम्मद या गुलाम रसूल या गुलाम नबी तो ये सब भी शिरकिया होगा, या गुलाम हुसैन या गुलाम अली तो ये सारे नाम शिरकिया होंगे। ऐसे ही बख्श, यानी हम जो है अल्लाह तबारक व तआला के बख्शने से या उसके नवाजने से हमारी पैदाइश हुई, तो अगर अल्लाह बख्श नाम रखो कि अल्लाह का बख्शा हुआ मैं हूँ, अल्लाह ने मुझे दिया है, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर कोई नबी बख्श, पीर बख्श और जो है गंगा बख्श, ये सब नाम रखते हैं, या जैसे दास माने होता है गुलाम,
اگر کوئی نام رکھے جمنا داس، گنگا داس، تو یہ سارے نام شرکیہ نام ہیں۔ ایسے ہی نواز کے معنی بھی ہوتا ہے بخشش۔ اگر کوئی آدمی نام رکھے نواز احمد، یعنی احمد کا بخشا ہوا، احمد کا عطیہ، اللہ کا نہیں بلکہ احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ نام بھی شرکیہ نام ہے، نواز احمد ہو یا نواز محمد ہو۔ یا اسی طرح سے نیاز، نیاز کے معنی بھی ہوتا ہے محتاج۔ اگر نام ہے نیاز اللہ یعنی اللہ کا محتاج تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نیاز احمد یا نیاز محمد یا نیاز حسین یا نیاز علی اس طرح کے نام ہیں تو یہ سارے نام شرکیہ نام ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ناموں میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ اللہ کا نام سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا نام ثابت نہیں ہے، اور اللہ کے نام توقیفی ہیں، یعنی جتنا کتاب و سنت سے ثابت ہے ہم اتنا ہی نام پکار سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کوئی نام اللہ کا نہیں رکھ سکتے۔ تو کچھ لوگوں نے ایسے نام بنا لیے ہیں جو حقیقت میں اللہ کا نام ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ایسے ناموں پر بھی عبد لگانا صحیح نہیں ہے۔ جیسے مثلا کچھ لوگ نام رکھتے ہیں عبد المقصود، مقصود یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، یا عبد الستار، الستار یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، یا ایسے ہی عبد الموجود، موجود یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، یا عبد المعبود، معبود بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، معبود سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے معبود بھی ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے عبد الہوا، عبد المرسل، یا اسی طرح سے عبد الوحید، وحید بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، عبد الطالب، طالب بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، ایسے ہی عبد الباقی، باقی بھی اللہ کے ناموں میں سے ثابت نہیں ہے، ایسے ہی عبد القدیم، قدیم نیم کے ساتھ یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ثابت نہیں ہے، ایسے ہی عبد الحنان، حنان اللہ کے ناموں میں سے ثابت نہیں ہے، ایسے ہی عبد النعیم یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہت سارے ناموں پہ عبد لوگ لگا دیتے ہیں جبکہ وہ اللہ کے ناموں میں سے ثابت نہیں ہے، لہذا وہ نام بھی غلط ہوگا، اور وہ دو وجہ سے غلط ہوگا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کو ایک ایسا نام دے دیا جو کہ اللہ کا نام نہیں ہے، اور ایک اس وجہ سے غلط ہوگا کہ ہم نے عبد ایسے نام پہ لگا دیا جو کہ حقیقت میں اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو ایسے ناموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری صورت یہ ہے حرام ناموں کی کہ ڈائریکٹ اللہ کا نام ہی کسی بندے کو رکھ دیا جائے۔ اللہ کا نام ہے رحمان، تو عبد الرحمان رکھنے کے بجائے ڈائریکٹ رحمان نام رکھتے ہیں، ڈائریکٹ خالق نام رکھتے ہیں، ڈائریکٹ رازق نام رکھتے ہیں، رحیم نام رکھتے ہیں۔ جو اللہ کے نام ہیں وہ ڈائریکٹ بندے کو رکھ دیں تو یہ نام بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ابو شریح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ایک وقت میں مدینہ، اور لوگ مجھے ابو الحکم کہتے تھے، ابو الحکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور آپ نے کہا حکم تو اللہ ہے، ابو الحکم مطلب تو آپ اللہ کے باپ ہو گئے، حکم تو اللہ ہے اور سارے فیصلے اسی کی طرف لوٹتے ہیں، تو آپ نے ابو الحکم کنیت کیوں رکھ لی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسی ہے کہ جب میری قوم کے لوگوں میں کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے تو لوگ میرے پاس چلے آتے ہیں فیصلہ چاہنے کے لیے، اور میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور میری قوم کے لوگ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگوں نے میرا کنیت ابو الحکم رکھ دیا کہ ان کا فیصلہ مانا ہی جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے بیٹے ہیں، اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں 3 بیٹے ہیں، میرے ایک بیٹے کا نام ہے شریح، ایک بیٹے کا نام ہے مسلمہ، اور ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ آپ نے پوچھا بڑا بیٹا کون ہے؟ کہا شریح۔ تو کہا تم آج سے ابو شریح ہو۔ ابو الحکم کو بدل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام رکھ دیا؟ ابو شریح کر دیا، ان کی کنیت تبدیل کر دی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک کنیت بہت مشہور ہے ابو الاعلیٰ۔ اعلیٰ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو ابو الاعلیٰ مطلب اللہ کے باپ ہو گئے، اعلیٰ کے باپ۔ یہ کنیت بھی ایسی ہے جنہیں تبدیل کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے جو ہے توحید کی، اللہ کی توحید کے شایان نشان نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر وہ نام جس سے توحید میں خلل پڑتا ہو اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کیا نام؟ کہا اکبر۔ آپ نے بدل کے کہا تم آج سے ہو بشیر، خوشخبری دینے والے، بشیر۔ آپ نے اکبر نام تبدیل کر دیا۔ تو ہر وہ نام جس میں اللہ کی توحید میں خلل آتا ہو وہ نام ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جیسے اللہ کے نام پہ نام نہیں رکھنا چاہیے، ایسے بتوں کے نام پہ بھی نام نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے بت پائے جاتے تھے کفار کے، لات، عزا،
نائلہ، اساف، حبل، منات، یہ سارے نام جو پائے جاتے تھے، یا جیسے آج کل بہت سارے بت پائے جاتے ہیں، رام، لکشمن، یہ سارے جو پائے جاتے ہیں، تو جو بھی بت پائے جاتے ہیں اور غیر اللہ کے طور پر جن کی عبادت ہوتی ہو، ان کا نام بھی ہمیں اپنے بچوں کا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، وہ نام جو کافروں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور غیر مسلموں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، یورپ و امریکہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور عربی زبان کے بھی نہیں ہیں، ان کی تقلید میں، ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اپنے مسلم تشخص کو، اپنے اسلامی غیرت کو بھولتے ہوئے، ان سب ناموں کے پیچھے بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کچھ نام آپ کو بتائے تھے، گڈو، پپو، راجو، ببلو، ڈبلو، جارج، یا اسی طرح سے سوزن یا ڈیانا یا روز یا جولی، یا بہت سارے ایسے نام ہیں۔ تو اگر اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں توبہ کر کے یہ نام تبدیل کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی اس طرح کے نام بھی رکھنا حرام ہے جس میں جھوٹا دعویٰ ہو یا جھوٹی تعریف ہو۔ اگر بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ کے برابر کر دیا تب تو اور زیادہ حرام ہے۔ جیسے مثلا ملک الاملاک یعنی بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ، یہ نام رکھنا، یا سلطان السلاطین، حاکم الحکام، قاضی القضات، یا اسی طرح سے سید الناس، سارے لوگوں کے سردار، یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ سید الکل یا سید السادات، سرداروں کے سردار، یا اسی طرح سے شاہ نواز، شاہ نواز کے معنی بادشاہوں کو دینے والا، اور غریب نواز غریبوں کو دینے والا۔ تو غریب نواز سے بڑا ہو گیا شاہ نواز، غریب نواز غریبوں کو دینے والا، اور یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور شاہ نواز بادشاہوں کو دینے والا، اور کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو غریب نواز اور شاہ نواز یہ دونوں نام بھی اللہ ہی کے لیے شائع نشان ہے، دوسروں کا نام یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی غوث، غوث یعنی مدد کو آنے والا، فریاد سننے والا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، غوث کا نام اور کسی کو نہیں رکھنا چاہیے۔ یا اسی طرح سے گنج بخش یا داتا، داتا کے معنی روزی دینے والا، عطا کرنے والا، یہ سارے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سب سے ناپسندیدہ نام ہے ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ سب سے زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ نام ہے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی، ان کا نام تھا برہ۔ برہ کے معنی نیک اور صالح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہ کرو، اور آپ نے ان کا نام بدل کر کے زینب رکھ دیا۔ زینب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کون بتائے گا؟ زینب ایک خوشبودار درخت کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھ دیا۔ اور دوسرا معنی بھی اس کا بن سکتا ہے زین و اب، اصل مان کر کے، یعنی اپنے باپ کے لیے زینت، تو دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، شیطانوں کے نام پر نام رکھنا بھی حرام ہے۔ جیسے کوئی کسی کا نام رکھ دے ابلیس یا خنزب۔ خنزب یہ کون سا شیطان ہے؟ جو نماز میں آ کے وسوسے کرتا ہے، اس شیطان کا نام ہے خنزب، تو یہ نام رکھنا بھی صحیح نہیں۔ یا اسی طرح سے آور، آور یہ دجال کے القاب میں سے ایک لقب ہے، کانا دجال، آور کے معنی کانا، یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ یا اسی طرح سے ولحان، یا اسی طرح سے اجدع، یا اس طرح سے بہت سارے نام جو شیطان کے پائے جاتے ہیں، وہ نام بھی اپنے بچوں کے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایسے نام کہ جن کو سن کر کے طبیعت متنفر ہوتی ہو، جیسے کہ کچھ نام گزرے، مرہ اور حرب، کڑوا اور جنگ، بہت سے نام رکھ دیتے ہیں، جنگ بہادر، یا اسی طرح سے خنجر، خنجر اور تلوار، اس طرح، یا نام فتح حق، کوئی معنی نہیں، جیسے فدغوش، کوئی معنی نہیں لیکن نام رکھ دیا ایسی۔ تو اس طرح کے نام جس کو سننے کی بھی طبیعت نہ ہوتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا اسرم۔ اسرم کے معنی ہوتا ہے کٹی کھیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور کہا کہ تمہارا نام ہے زرع۔ زرع یعنی ہری کھیتی، ہری کھیتی۔ تو کٹی کھیتی سے ہری کھیتی اچھی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرم نام بدل دیا اور زرع نام رکھ دیا۔ اسی طرح سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کا نام تھا اسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا نام تھا اسم۔ اسم کے معنی ہوتا ہے بہرا، تو اللہ کے نبی نے اس کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھ دیا، کہا کہ تم عبد الرحمن ہو۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، لڑکیوں کا نام رکھنے میں ایسا نام اختیار کرنا چاہیے جو شہوانیت سے خالی ہو، جس میں خواہش نفس، یعنی نام سن کر کے خواہش اس کی طرف نہ لپکتا ہو۔ بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں، شہوانی ہوتے ہیں، ہیجان انگیز نام ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ناموں سے، لڑکیوں کے ناموں میں پرہیز کرنا چاہیے۔ عربی میں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، جیسے احلام، عریج، عبیر، یا اسی طرح سے نہاد، یا شادیہ، گانا گانے والی، یا وغیرہ وغیرہ۔
اسی طرح سے ظالم بادشاہوں کے نام پر یا فرعونوں کے نام پر یا جن اور بھوت اور پریت کے نام پر، ان سب ناموں پر بھی نام رکھنا جو ہے مکروہ ہے. جیسے کوئی قارون نام رکھ دے یا حامان نام رکھ دے یا شداد نام رکھ دے، نمرود نام رکھ دے، یہ سارے نام بھی مکروہ ہیں. ایسے ہی وہ نام جن ناموں میں گناہ کی بات ہے، معصیت کی بات ہے، ایسے ناموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. جیسے ظالم نام رکھتے ہیں، ظالم ظلم کرنے والا، یہ چیز پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. یا اسی طرح سے نام رکھتے ہیں سراق، سراق مطلب بہت بڑا چور، بہت غلط نام ہے. یا اسی طرح سے عاصیہ، عاصیہ کے معنی نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرنے والی، تو یہ نام بھی اچھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے نام پوچھا تو اس نے کہا عاصیہ، تو آپ نے اس کا نام بدل کے رکھ دیا جمیلہ. جمیلہ یعنی خوبصورت. اسی طرح سے جانوروں کے نام پر بھی نام نہیں رکھنا چاہیے. جیسے قنفذ، قنفذ مطلب گھوڑورا. گھوڑورا جانتے ہیں؟ وہ کیڑا جو منہ کے بل سے گندگی ڈھکیلتا ہے، تو یہ نام بھی اچھا نہیں. یا حمار نام رکھ دیں، یا کلب نام رکھ دیں، یا اسی طرح سے قرد نام رکھ دیں، بندر نام رکھ دیں. اس طرح کے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے جو کہ یہ جانوروں کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے اور جانور نہیں بنایا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اس طرح نام پائے جاتے ہیں، نام رکھ لیتے ہیں کلب علی اور کلب صادق اور کلب حسین، یا اسی طرح سے سگے رضا یا سگے حسین. یہ طرح کے نام جو ہیں یہ سب صحیح نہیں ہیں معنی کے حساب سے بھی اور انسانیت کے حساب سے بھی. انسان کا عزت و احترام. اسی طرح سے میرے بھائیو، وہ سارے نام جو کہ دین سے یا اسلام سے جوڑ کے رکھے جاتے ہیں، سلف صالحین کے یہاں اس طرح کے نام بھی نہیں پائے جاتے تھے. اور اس میں چونکہ تزکیہ ہے اور اپنے منہ سے تعریف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنی تعریف تم خود اپنے منہ سے نہ کرو، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں متقی اور پرہیزگار کون ہے. تو اس طرح کے نام جیسے نور الدین، ضیاء الدین، سیف الاسلام، نور الاسلام، ذکی الدین، سراج الدین، محی الدین، سراج الاسلام، اور اس طرح جتنے بھی اسلام یا دین لگا کے جتنے نام رکھے جاتے ہیں سارے نام مکروہ ہیں. یعنی یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے. اور شہاب الدین نام تو دو وجہ سے غلط ہے. ایک تو دین کے ساتھ جوڑا گیا، دین کے ساتھ نام جوڑنا نہیں چاہیے، اور دوسرے شہاب کا معنی بھی صحیح نہیں ہے. شہاب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شعلہ، ابھی بتایا گیا. تو شہاب الدین یعنی دین کا شعلہ، دین کی آگ. دین میں کوئی آگ والی چیز نہیں ہے، تو اس طرح کا نام جو ہے یہ بھی صحیح نہیں. ایسے زین الدین، زین العابدین، سعد الدین، عز الدین، علاء الدین، بہت سارے نام ہیں جو دین یا اسلام سے جوڑ کے رکھے جاتے ہیں. یہ سارے نام مکروہ ناموں میں سے آتے ہیں جو کہ نہیں رکھنا. ایسے ہی ناموں کے آگے احمد یا محمد لگا دینا تبرک کے طور پر، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا اور سلف صالحین کے زمانے میں نہیں تھا. اس لیے اس کو بھی کیا کہیں گے؟ جو چیز سنت نہ ہو بدعت ہو جاتی ہے. تو ناموں کے آگے یا پیچھے احمد یا محمد لگا دینا تبرک کے طور پر، یہ چیز بدعت ہے. جیسے محمد عبد الکریم یا اور بہت سارے نام ہیں، تو یہ بھی چیز اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ایسے ہی رحمان سے جوڑ کر کے یا رسول سے جوڑ کر کے یا نبی سے جوڑ کر کے یا حسین سے جوڑ کر کے یا حسن سے جوڑ کر کے یا علی سے جوڑ کر کے جو نام رکھے جاتے ہیں عام طور پر غلط ہوتے ہیں. عبداللہ اور عبد الرحمن کے علاوہ رحمان اور اللہ سے نام جوڑ کے جتنے رکھے جاتے ہیں عام طور پہ غلط ہوتے ہیں. ایک آدھ صحیح ہوں گے، کیونکہ یا تو اس میں تعریف پائی جاتی ہے یا بیجا دعویٰ پایا جاتا ہے یا تزکیہ پایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ عیب اس میں پایا جاتا ہے. جیسے حسب اللہ یا رحمت اللہ یا بیت اللہ یا راحت اللہ یا معین اللہ. معین اللہ دیکھیں کتنا غلط نام ہے. معین اللہ کا معنی اللہ کے مددگار، معین اللہ اللہ کے مددگار. یا انیس الرحمن یعنی اللہ کا دل بہلانے والے، کہ اللہ تعالیٰ کا بھی دل جو ہے وحشت میں جاتا ہے تاکہ کسی کو بہلانے کی ضرورت ہو. یا اسی طرح راحت اللہ، اللہ کا آرام، اللہ کو آرام کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے بہت سارے نام ہیں جو اللہ اور الرحمن کے ساتھ جوڑ کے رکھے جاتے ہیں. یہ بھی اکثر عام طور پر یہ صحیح نہیں ہوتے ہیں اور غلط ہی ہوتے ہیں. اور ایسے ہی رسول اور نبی کے ساتھ جیسا کہ بتایا غلام رسول، غلام نبی، اور حسب الرسول اور عبد الرسول اور کیا کیا نام. اسی طرح سے علی اور حسین کے نام سے بھی عام طور پہ جو نام رکھے جاتے ہیں عابد حسن، عابد حسین، عابد علی اور وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی اکثر نام غلط ہوتے ہیں. اسی طرح سے علماء کرام نے فرشتوں کے نام پر بھی نام رکھنا مکروہ قرار دیا ہے. فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں، انسان ایک الگ مخلوق ہیں. تو اب انسانوں کا نام فرشتوں کے نام پہ رکھ دینا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تو یہ سارے نام بھی مکروہ ناموں میں سے آتے ہیں.
اور خاص طور پہ اگر لڑکیوں کا نام رکھا جائے تب تو زیادہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ لڑکیاں نہیں ہیں۔ یہ کفار کا تصور تھا کہ وہ لڑکیاں تھیں، یہ لڑکیوں کا نام اگر فرشتوں کے نام پہ رکھا جائے تو اور بھی زیادہ غلط ہے۔ ایسے ہی قرآن کی سورتوں کے نام پہ نام رکھنا، یاسین، طٰہٰ، حامیم، الف لام میم، اس طرح کا نام رکھ دینا، نون، یہ سب نام رکھ دینا، یہ بھی مکروہ ناموں میں سے ہے۔ اور عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ طٰہٰ اور یاسین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ قطعاً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ثابت نہیں۔ میرے بھائیو، اگر کسی کا نام حرام یا مکروہ ہے تو کیا کرے؟ واضح ہے کہ اسے بدل کر کے مستحب نام رکھ لے یا جائز نام رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا نام تھا شہاب۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم ہشام ہو۔ شہاب نام بدل کے آپ نے نام رکھ دیا ہشام۔ ایسے ہی ایک عورت آئی، اس کا نام تھا جسامہ، اللہ کے نبی نے اس کا نام بدل دیا حسانہ۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ناموں کے بدلنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے کہ اسی کے قریب ہو تقریباً، جیسے ہشام اور شہاب قریب قریب ہے، تو اگر ایسے ہی ہم بدلیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسے کسی کا نام ہو عبد النبی تو بدل کے رکھیں عبد الغنی، غنی اللہ کا نام ہے، عبد الغنی صحیح ہو جائے گا۔ یا کسی کا نام ہے عبد الرسول، بدل کے رکھ دیں عبد الغفور، قریب قریب ہے اور نام بھی اس کا صحیح ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی کا نام ہے عبد القاظم، قاظم ہی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، بدل کے رکھ دیں عبد القادر، جو اس کے قریب قریب ہے۔ بہرکیف ہم کو حرام سے اور مکروہ ناموں سے بچنا چاہیے اور ان کے بدلے حلال، جائز یا مستحب نام رکھنا چاہیے۔ اب آئے جلدی سے دیکھتے ہیں تیزی سے کہ ہمیں کیسا نام رکھنا چاہیے، کیسا نام رکھنا چاہیے۔ ایک مختصر سا اشارہ گزرا تھا کہ نام ایسا ہو جو سننے میں بھی اچھا ہو، بولنے میں بھی اچھا ہو، معنی بھی اچھا ہو، شریعت کی نظر میں مکروہ یا حرام نہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں مستحب نام کون سے ہیں، قابل تعریف نام کون سے ہیں اور جائز نام کون سے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نام شریعت کی نظر میں عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب اسماءکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے یہاں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن، اس لیے کہ عبودیت کی نسبت قرآن مجید میں انہی دو ناموں کے ساتھ آئی۔ عباد اللہ، عباد الرحمن، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، عبداللہ آیا قرآن پہ۔ اسی طرح سے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، تو ان دونوں ناموں کو اللہ تعالیٰ نے عبد کی نسبت کے لیے قرآن پاک میں اختیار کیا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے پیارے نام ہیں، اس لیے عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اللہ کے ہاں سب سے پیارے نام ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس کے بعد ان سارے ناموں کا درجہ آتا ہے جو اللہ کے ثابت نام ہیں اور ان کے ساتھ عبد لگا کر کے نام رکھ دیا جائے۔ عبداللہ نام اتنا پیارا تھا صحابہ کرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کی تاریخ اگر ہم دیکھیں، صحابہ کے ناموں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں 300 صحابہ کرام کا نام ذکر کیا ہے جن کا نام عبداللہ تھا۔ 300 صحابہ کرام کا نام تقریباً عبداللہ تھا۔ ایسے ہی دیکھیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ دنوں تک مسلمانوں کو اولاد نہیں ہوئی جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو یہودی بڑی مکار قوم ہے، اس نے لوگوں میں مشہور کرنا شروع کیا کہ دیکھو ہم نے جادو کر دیا ہے اور جو بھی ہجرت کر کر کے مدینہ آ رہے ہیں کسی کو اولاد نہیں ہو سکتی، یہ ایسا ہم نے کر دیا۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد زبیر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ یہ پہلا بیٹا جو مہاجرین کے یہاں پیدا ہوا، اور اس طرح کی افواہ پھیلنے کے بعد کہ یہ مسلمانوں کو بیٹا نہیں ہونے والا، اس کے بعد تو سلسلہ لگ گیا، بہت پیدا ہوئی، لیکن جو پہلا بیٹا ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں پیدا ہوا اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے باپ زبیر رضی اللہ عنہ نے اس مبارک فرزند کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ رکھا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اولاد ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ منتخب کیا۔ عبداللہ ابن عباس بہت مشہور صحابی ہیں اور اللہ نے ان کو
فہم قرآن اور تفسیر قرآن کا علم سے نوازا۔ بہرحال عبداللہ اور عبدالرحمن یہ اللہ کے نزدیک بہت پیارے نام ہیں، اور اس کے بعد وہ سارے نام جو اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد لگا کے بنائے جائیں، جیسے عبدالعزیز، عبدالملک، عبدالرحیم وغیرہ وغیرہ بہت سارے نام ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، اس کے بعد نبیوں کے نام پر نام رکھنا یہ مستحب ہے، نبیوں اور رسولوں کے نام پر، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 صاحبزادے میں سے ایک صاحبزادے کا نام عبداللہ رکھا، اور ایک صاحبزادے کا نام اللہ کے اولو العزم پیغمبر اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ ایسے ہی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، ان کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام یوسف رکھا، یوسف علیہ السلام، کہ جن کا آپ جانتے ہیں کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے، نبی کے پڑپوتے تھے، باپ بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی۔ تو یہ عظیم جو ہے نبی، ان کا نام، ان کے نام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے صحابی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام یوسف رکھا۔ میرے بھائیوں، نبیوں کے ناموں میں سب سے افضل نام کون سا ہے؟ ظاہر بات ہے، جواب بڑا واضح ہے کہ جو نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں ان کا نام سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی محمد یا احمد نام رکھنا یہ بہت افضل نام ہے۔ البتہ ایک چیز یاد رہے کہ اس نام رکھنے کی فضیلت میں جتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ایک بھی صحیح نہیں۔ محمد اور احمد نام رکھنے کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلا کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ احمد یا محمد نام کے شخص کو جہنم میں داخل ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جہنم میں داخل کرتے ہوئے، وہ جنت ہی میں جائے گا جس کا نام احمد یا محمد ہو، کچھ بھی کرے۔ تو یہ کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ نہ عقلی اعتبار سے نہ شرعی اعتبار سے کسی طرح سے اس طرح کی حدیث بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ فضیلت میں بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں احمد یا محمد نام کا بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، یہ بات بھی صحیح نہیں۔ یا اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی پیٹ سے ہے، امید سے ہے، اور اس نے نیت کی، عزم کیا کہ اگر میری بیوی کو بیٹا ہوا تو محمد نام رکھوں گا تو بیٹا ہی پیدا ہوگا، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ اور یہ اس طرح کی روایت، بہرحال بہت ساری روایات ہیں۔ ایک صاحب نے پوری کتاب ہی لکھی ہے فضائل من کانا اسمہ محمد، یعنی جس کا محمد نام ہو اس کے فضائل پہ کتاب رکھ ڈالی انہیں، اور یہ ساری سب حدیثیں جھوٹی اور ضعیف اور غیر قابل قبول حدیثوں کو لا کے جمع کر دیا۔ تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ محمد یا احمد نام رکھنے کی فضیلت میں جتنی احادیث بیان کی جاتی ہیں ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیو، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، سلف صالحین، ان سب کے یہاں نام رکھنے میں جو ہے ان سب کا نام رکھنا بھی اچھا ہے، موزوں ہے اور مناسب ہے، اور چنانچہ سلف صالحین اور صحابہ کرام ایسا کرتے تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے 9 بیٹوں کے نام بدر کے شہیدوں کے نام پہ رکھا۔ اسی طرح سے صحابہ کے بعد کے دور میں بھی مسلمانوں میں یہ بات معروف رہی ہے کہ اپنے بچوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر یا صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ ابو بکر کا نام کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ان کا نام ہے، اور ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے نام جو ہے صحابہ کرام رکھا کرتے تھے، اور سلف صالحین کے یہاں یہ چیز رائج تھی۔ تو نام رکھنے کے معاملے میں میرے بھائیوں یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ بڑی وسعت ہے، جو بھی نام حرام یا مکروہ نہیں آپ رکھ سکتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ حرام یا مکروہ نام محدود ہیں، کچھ نام ہیں جو حرام یا مکروہ ہیں، باقی سارے نام آپ رکھ سکتے ہیں، جائز ہیں آپ کے لیے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، البتہ آپ جتنا اچھا نام اختیار کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ چلتے چلتے ایک مسئلہ، وقت ختم ہو گیا شیخ، چلتے چلتے ایک مسئلہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور یہ مسئلے کی ضرورت اس لحاظ سے پڑی کہ یہ کفار سے ہوتے ہوتے مسلمانوں میں بھی یہ عیب آ رہا ہے، اس لیے یہ بیان کر دینا چاہیے۔ کفار کے ہاں آپ جانتے ہیں طریقہ ہے کہ وہ پیٹس رکھتے ہیں، پالتو جانور، کتے پالتے ہیں، بلی پالتے ہیں، بندر پالتے ہیں، ریچھ پالتے ہیں، بھالو پالتے ہیں، دنیا بھر کا اور کیا کیا جس کا شوق ہوتا ہے ان کو پالتے ہیں، ان کا نام رکھتے ہیں، ان کو ان ناموں سے پکارتے ہیں، ان کو اتنا عیش و آرام دیتے ہیں کہ بہت سارے انسان اس طرح کے عیش و آرام کے لیے ترستے ہیں، اور بہت سارے کہتے ہیں کاش ہم بھی ایسے جانور ہوتے تو شاید اتنا آرام ملتا ہے نا۔ اور تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرعی نقطۂ نظر سے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، انہیں بلا وجہ قید میں نہ رکھا جائے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے ان کو بند کرنے کی ضرورت ہو تو ان کا کھانا پینا دیا جائے۔ بھوکے پیاسے جانوروں کو مار دینے کی وجہ سے جہنم کی وعید آئی ہے۔ یا اسی طرح سے مان لو ایک کتا آ گیا آپ کے سامنے اور آپ حقارت کے ساتھ کہتے ہیں تو کتا، تیرا باپ کتا، تیرا دادا کتا، تیرا پورا خاندان کتا۔ یہ بات تو حقیقت ہے نا، وہ کتا، اس کا باپ کتا، اس کا دادا کتا، سب کتے ہیں، لیکن آپ کا جو لہجہ ہے وہ یہ ناجائز ہے، آپ تحقیر کے انداز میں کہہ رہے ہیں، اور وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ یا ایسے گدھا آ جاؤ کہ تو گدھا، تیرا باپ گدھا، تیرے سارے خاندان، وہ گدھا ہے، حقیقت میں اللہ نے اس کو ایسے بنایا ہے۔ تو اس طرح تحقیر انداز میں اس طرح کی بات کہنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ حقارت آمیز رویہ، اور علماء نے کہا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے اور اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ تو بہرحال اس سب کے باوجود انسان انسان ہے اور حیوان حیوان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی ہے، اسی لیے اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے اور ان کا نام جانوروں کو نہ دیا جائے، جانوروں کو انسانوں کا نام نہ دیا جائے، اور اگر جانوروں کو، اور وہ بھی ناپاک جانوروں کو، اور پاک باز انسانوں کے نام دیے جائیں تب تو بہت زیادہ حرام ہوگا۔ جیسے کتا ناپاک جانور ہے اور اس کا نام کسی نے نعوذ باللہ کسی صحابی کے نام پہ رکھ دیا، کسی نبی کے نام پہ رکھ دیا، تو یہ بہت زیادہ حرام ہوگا، اس کی حرمت اور شدید ترین ہو جائے گی۔ تو اس لیے جانوروں کو، مختصر یہ ہے کہ جانوروں کو انسانوں کا نام دینا دو وجہ سے ناجائز ہے، دو وجہ سے ناجائز ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کی مشابہت ہے، اور کفار کی مشابہت سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسانی حرمت اور انسانی عزت خاک میں ملتی ہے، انسانی اعزاز جو ہے پامال ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے نام جو ہے جانوروں کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھے سے اچھے نام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ خود اچھا نام چن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک ہی عالم نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ عالم کے نام پر تو ہوتے ہیں لیکن غلط مشورے اور غلط نام دے دیتے ہیں، اور عجیب عجیب قصے اس معاملے میں سنے گئے ہیں۔ اس لیے ایک عالم نہیں بلکہ کئی علماء سے پوچھ کر کے اور اس کا معنی اور نام کی تاریخ پوچھ کر کے تبھی نام رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اچھے نام رکھ سکیں اور اس طرح کی چیزوں سے ہم بچ سکیں جس میں کہ آگے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے نام رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا۔ سوالات بھیج دیجیے اگر جواب چاہتے تو۔ موضوع تھا مسئلہ ناموں کا، اور اس موضوع کے تعلق سے ناموں کی اہمیت، نام کیسا رکھنا چاہیے، کس طرح کے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کن کن ناموں کا رکھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو اور سارے مسلمانوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اولاد چاہے بچے کی شکل میں ہو یا بچی کی شکل میں ہو، جس طرح بچوں کا اچھا، پیارا، معنیدار اور شرک و بدعت سے پاک نام رکھنا چاہیے، ایسے بچیوں کا بھی اچھا اور پیارا نام رکھنا چاہیے۔ سماج میں دونوں طرف افراط و تفریط ہے، کہیں بچوں کا نام صحیح رہتا ہے تو بچیوں کا نام غلط رہتا ہے، اور کنیت کے نام پر بھی نام رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ شیخ نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبداللہ، اور ابو بکر کنیت کی طرح سے جو ہوتا ہے اس سے نام رکھنا چاہیے۔ تو ناموں کے رکھنے میں محتاط ہونا چاہیے، جیسا کہ تقریر کے دوران ہم نے سنا، کوئی غلام نبی بنا ہوا ہے، کوئی غلام رسول بنا ہوا ہے، کوئی عبد الولی بنا ہوا ہے، کوئی کچھ۔ تو بہرحال پرانے زمانے کے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بینائی، بصارت و بصیرت عطا کی ہے، اور اللہ کا شکر اور احسان ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس طرح کا موقع نصیب فرمایا ہے کہ جس کے اندر کچھ آگہی علم ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آج آپ خود سوچئے، ناموں کے تعلق سے بہت ساری ایسی اہم باتیں
آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں جو شاید پہلے سے نہ جانتے رہے ہوں، ہے بات کہ نہیں؟ تو اس طرح کے مواقع ہمیں کھونا نہیں چاہیے، بچوں کا نام اچھا رکھنا چاہیے، بچیوں کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات اور ہے کہ جس طرح نام اچھا رکھنا چاہیے، اسی نام رکھتے وقت تو بڑا امنگ، بڑا سب کچھ رہتا ہے، ہزاروں لوگ سے موبائل اور اس سے ایسے ہی نام کو بگاڑ کے پکارنا نہیں چاہیے۔ نام اچھا رکھنا چاہیے اور ہر ایک کو اس کے اچھے نام ہی سے پکارنا چاہیے، نام کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس سے منع فرمایا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے مت کسی کو پکارا کرو۔ اکثر کیا ہوتا ہے، نام تو رکھ دیا احمد، او احمد وا، ہے کہ نہیں؟ نام تو رکھ دیا محمد، او محمد او عبداللہ وا، اور یہ چیز اکثر غصے میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نام پیارا رکھنا چاہیے اور نام کو بگاڑنے سے بچنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میری بچیوں نے مجھے تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کا نام ابو نے بگاڑا ہے، ہم خود اپنے بچوں کو بگاڑ کے گھر میں یاد کرتے ہیں، مہمانوں کے سامنے بگاڑ کر ان کو پکارتے ہیں، تو وہی نام ان کا مشہور ہو جاتا ہے۔ تو نام اچھا رکھنا چاہیے اور نام بگاڑنے سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ہاتھ بھائی فرمایا کہ ناموں کا زندگی پر اثر ہوتا ہے، انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس لیے مطلب کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے تو ناموں سے بدل دیا کرتا ہے۔ اور کوئی کوشش بولی؟ جیسے پھل ہے تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھل آ گیا صلاح ہو جائے گی۔ اور کوئی کوشش جو میری دونوں سے لیکن جو خاص ایک حدیث سے میں نے کیا۔ ہاں بولیے۔ میرا نام عبداللہ اور عبدالرحمان۔ یہ دونوں قیامت سے بھی پکارے گا، فلاں ابن ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکارے گا۔ آئیے سب آئیے نام کے پیچھے۔ بہت کرتے تھے، ناموں کے تعلق سے بھی وصیت کرتے تھے۔ ناموں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیت فرماتے تھے؟ گورنر کو یا عامی کو بھیجتے وقت بولیے بولیے۔ ناموں کے تعلق سے فرماتے تھے آپ نے جب میرے پاس کوئی حاصل بھیجنا تو اچھے نام ہو۔ ماشاءاللہ، جواب تو یہ میرے پاس جب کسی حاصل کو بھیجنا تو اچھے نام والے کو بھیجنا۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام کیا تھا؟ بھائی پہلے کون بتا دیا؟ مدینہ منورہ کا کوئی 3 نام بتلائیے، کیونکہ پہلے کسی نے بتلا دیا تو کیا ہے؟ مدینہ منورہ کا کوئی 3 نام بتلائیے۔ مدینہ ہجرت طیبہ، اس میں سے کون رکھنا صحیح نہیں؟ کون اللہ کے نے کیسے کر دیا تھا؟ آئیے غلام رسول، غلام نبی، عبد النبی، عبد الولی نام رکھنا کیوں صحیح؟ سب سے پیارا نام کیا ہے؟ کیوں پہلے بتا سب سے پیارا کوئی 3 نام بتلائیے جو شیخ نے تقریر کے اندر ذکر کیا۔ جواب بتائیے۔ ہاتھ اٹھائیے بھائی، اصول ہمارے مجلس کا ہے کہ جو جواب دینا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے، شیخ یا میں جس کو اجازت دوں گا وہ جواب، ورنہ سب بولنے لگیں گے تو نام ہو جائے گا۔ کوئی 3 نام بتلائیے جو سب سے پیارا اور حدیث کے اندر کر بتایا۔ کون بول رہے ہیں؟ اب بولیے۔ عبداللہ، عبدالرحمان، عبدالعزیز۔ کون سا
نام رکھنا حرام ہے. جو بڑی نام پچ کو دوبارہ نہیں کرے. کون سا نام رکھنا حرام ہے؟ بولیے. نہیں نام کیا بتائیے کہ کون نام کس طرح کا نام رکھنا حرام ہے؟ نے بتایا کہ جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ نام رکھنا حرام ہے. تو غلام رسول میں سوال کر چکا ہوں. یعنی کیا کیا چیزیں پائی جائیں تو اس کا نام رکھنا حرام ہو جائے گا. اس میں تو ایک چیز بتا دیجیے. اللہ کے نام رکھیے اور اللہ کے علاوہ غلام لگا دیں. اللہ کے نام سے خاص غلام پہلے لگا. اللہ کے نام سے پہلے کوئی غلام لگانا. غیر اللہ پر غلام لگا دیں. جو ویڈیو کیسے بنا رہے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ نام بھی بتانا ہے. پورا نام بتانا پڑے گا. نہیں بھائی چھوڑو. ابھی بولے محمد نے اڈا کر کے آپ بھی بتا دیجیے. نہیں بھائی کیا نام ہے ان کا بھائی؟ بولیے کیا نام ہے؟ اس میں نام نہیں بتائے گا. کیا نام ہے؟ ابھی بولے محمد نعیم اللہ ہے. ان کا نام ہے محمد نعیم اللہ بھائی.